اس میں ایک چیز جو آج کل سب سے بڑا مسئلہ چلتا ہے نا کہ ہر اسٹرالوجر ہر دوسرے بندے کو جادو پریڈکٹ کر رہا. آپ کے اوپر جادو ہو گیا, جس خاتون کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کے اوپر بندش ہو گئی ہے, اور جس کا کاروبار نہیں چل رہا, ملازمت نہیں چل رہی, اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی جادو تویز وہ نکال دیتا ہے. ایسے ہی تو اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کو اسٹرالوجی سے واقعی دیکھا جا سکتا ہے؟ سر اگر مجھے بالکل کلیئر کٹ جواب دینے دیں, آپ میرے لیے چونکہ بہت عزت کی جگہ ہے تو میں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں. بات یہ ہے شاہ جی کہ ہماری فیلڈ میں آپ کو میرے سے بھی زیادہ پتہ ہے کہ یہ ایک بن گئی ہوئی ہے ٹریڈیشن کہہ لیں کہ جتنا ڈرائیں گے اتنا کمائیں گے. یہ مطلب ڈاکٹر والا فارمولا اپلائی کر سر 100% نہیں تو 99% تو یہی ہو گیا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کام کو اگر عبادت سمجھ کے کرنا ہے نا, دیانتداری سے کرنا ہے نا, تو پھر یہ راستے آٹومیٹکلی آپ کے لیے بند ہو جائیں گے. بالکل صحیح. رزق کمانا ہے, رزق اتنا ہی آنا ہے جتنا اس نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا. بے شک بلا شبہ. یا آپ اس رزق کو جو ہے وہ حلال کر کے لے لیں یا حرام کر کے لے لیں, آنا اتنا ہی ہے. بڑا پیارا واقعہ مجھے مولا علی کا یاد آ گیا. باب العلم مولا علی جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ جب مسجد میں گئے نماز کے لیے, جی اور وہ باہر اپنا گھوڑا جو ہے وہ دے دیا, اور انہوں نے وہاں پہ نماز ادا کی, اور ایک ذہن میں یہ سوچا کہ جب میں باہر جاؤں گا تو جس کو گھوڑا حوالے کیا ہے سنبھالنے کے لیے میں اس کو 100 دینار دے دوں گا. لیکن جب باہر آئے تو گھوڑا موجود تھا, اوپر ذرہ موجود نہیں تھی, اور اس شخص نے وہی ذرہ جا کے چوری کر کے بازار میں 100 دینار کی بیچی. اور مولا نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کو ایک حلال چیز سے میں دے رہا تھا, اور اس نے اپنی حلال روزی کو حرام کر لیا. ملا اس کو تب بھی اتنا, اور ملا میں نے بھی اس کو وہی دینا تھا. شاہ جی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مقدر میں لکھا, آگے پیچھے نہیں ہوتا. تقدیر کی کتاب محکم ہے, وہ لوح محفوظ پہ ہے, اس میں جو لکھ دیا ہے. ہاں اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز سمجھاؤں کہ ہم یہ جو ریمیڈیز کس طرح یوز کرتے ہیں. ایک کمپیوٹر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, اس میں 3 حصے ہیں. ایک اس کا اسکرین یونٹ ہے, LCD کچھ بھی. ایک اس کا CPU ہے, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے, اور ایک اس کا کی پیڈ ماؤس یونٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارا جو علم ہے ویدک ہو, ویسٹرن ہو, علم اعداد ہو, علم جفر ہو, یہ سارا کا سارا اسکرین یونٹ ہے. ہم اس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اسکرین کے اوپر ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ریمیڈیز کرتے ہیں. اس کا جو کی پیڈ ماؤس یونٹ ہے اس سے آپ اسکرین کی بہت ساری چیزوں کو ویریٹ کر سکتے ہیں. بالکل. وہ آپ کی دعائیں, آپ کی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹیویٹی, یا آپ کا کوئی بھی ریمیڈیز. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں کی پیڈ ماؤس یونٹ. تیسرا حصہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. جس کمپنی کا یہ کمپیوٹر ہے, یہ لیپ ٹاپ یا پام ٹاپ ہے نا آپ کا, اسی کمپنی کے ہاتھ میں ہے اس کے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں کچھ کرنا یا اس کی اپڈیٹ بھیجنا یا کچھ کرنا. وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے, یہ بند ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر یہ 3 حصے رکھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایک ہے ویژن, بصیرت, جس کے بارے میں سرکار نے کہا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو. بالکل صحیح. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب وہی فراست ہو گئی, علم ہو گیا, جو کچھ بھی ہو گیا, اس سے ہم نے چیک کر لیا کہ یہ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو دعائیں بتا دی, پڑھائی بتا دی, ناگینہ بتا دیا, کچھ بتا دیا کہ وہ اس کو کسی حد تک ویریٹ کر سکے. آپ اس کی بنیاد کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کروا دیا ہے. یہ ہے, اور کس طرح ہو سکتا ہے شاہ جی؟ راستہ ہی یہ ہے. بے شک ایسی نہیں, بلا شبہ راستہ تو وہی ہے. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ تک تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے, ہم کون اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے والے. بے شک ایسی. جتنا اس سینٹرل پروسیسر جو ہے نا وہ CPU نے, سینٹرل جو ہے نا وہ پروسیسنگ یونٹ نے ہمیں الاؤ کیا, ہم نے اتنا اسکرین میں دیکھ لیا, ہم نے اتنا جو ہے وہ کی پیڈ ماؤس کے ذریعے ویریٹ کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. میجر فنکشنز اس کی پورا وہ جو سسٹم ہے, یا اس کی ونڈوز ہے, یا اس کا OS ہے, آپریٹنگ سسٹم ہے, وہ اس کے ہاتھ میں ہے. ماشاءاللہ سبحان. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بے شک ایسی ہے. ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, جو مرضی ہو جائے. صحیح. اب ہم کی پیڈ اور ماؤس کی بات کر رہے تھے, تو کی پیڈ اور ماؤس میں یہ نگینے بھی ہیں.
اوکے، لوہے بھی ہیں، اوکے، اس کے ساتھ مختلف چیزیں بھی ہیں جس کو ہم روٹین سے استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہم نتیجوں کی طرف. اچھا اس میں سید صاحب ایک چیز اور بتا دیں، کئی لوگ تھوڑا سا یہ مس کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ ہم کوئی سٹون پہنے اور صبح ہی ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے. نہیں ہوتا. کتنا ٹائم لیمٹ ہوتی ہے؟ سر ہر پودے میں پھل لگنے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے. یعنی ایک پودا جس کو 12 سال بعد پھل لگنا ہے اس نے 12 سال بعد ہی پھل دینا ہے. بلا شبہ معجزے ہوتے ہیں، سب کے لیے نہیں ہوتے. اچھا بالکل صحیح ہے. معجزے ہوتے ہیں، سب کے لیے نہیں ہوتے. سب کے لیے نہیں ہوتے. ہر بندے کے لیے ویری کرتا ہے. ہر بندے کی سچویشن ویری کرتی ہے. اس کی اپنی روحانیت بھی، روحانیت پہ، اس کی سچویشن پہ، اس کی جو ہے نا تباہی کتنی ہو گئی ہوئی ہے. اوکے صحیح. یعنی اورا ڈاؤن ہوا، پھر اورا ڈاؤن ہونے کے بعد چیزیں اور بدلتی چلی گئیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو بھی جاتا ہے. صحیح. یعنی اس کا مختلف ڈائمنشن ہے نا. پہلے آپ کا اورا انٹیکٹ ہوگا، پھر آپ کی دیکھیں فرض کیا ہے گاڑی جا رہی ہے، کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے، سب سے پہلا کام فرسٹ ایڈ والے کیا کرتے ہیں؟ خون بند کرتے ہیں. بالکل. اس کے بعد ایکس ریز ہوتے ہیں، کتنی ہڈیاں ٹوٹی، کیا ہوا، کیسے ہوا. دس از دا پروسیس. بالکل ٹھیک ہے. اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. اوکے صحیح. اگر ہم یہ کہیں کہ جی فلاں ایسا کر دیتا، فلاں ایسا کر دیتا، تو سر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا وہ ہر بندے کا ویری ٹو ویری کر رہا ہے. اللہ بھی اوپر سے نوٹوں کی بوریاں لے کے نہیں آتا کہ بھائی جان میں آپ کا اللہ ہوں، آپ کی تقدیر میں پیسے لکھے ہوئے تھے، یہ پکڑ لیں انجوائے کریں. وہ خود ہی کرنا پڑتا ہے. آپ کو اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب بناتا ہے. آپ اس اسباب کو چینلائز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، آپ کو راستہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.